لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کتنا مشکل تھا. یہ آسان تو نہیں ہوتا جن حالات سے آپ گزرتے ہیں. تکلیف زیادہ تب ہوتی ہے جب کوئی اپنا مارتا ہے. میں رمضان میں عمرے پہ تھا, مجھے گھر والوں نے وہاں سے بھجوا دیا دبئی. جو فیوریٹ ایک دو لوگ ہیں ان کو بھی وہاں بھیج دیا کہ اس کو وہیں ٹکاؤ. جو آج ایک پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے نا, یہ پہلی دفعہ اس لیول پہ معاملہ گیا. یہ جس چیز کے ساتھ دوسری دفعہ ہونا ہے نا, کسی نے بادر بھی نہیں کرنا. 4 نوکریاں چلی گئی ہیں تو کاروبار بھی تباہ ہو گیا. ہو تو سوچا تھا کہ یہ ہو جائے گا. ہاں پتا تھا, یہ سوچا تھا کہ اتنا لمبا ہو جائے گا. یہ آئیڈیا نہیں تھا مجھے. عمران, پاکستان میں کوئی پسندیدہ صحافی ہو؟ مدر عباس صاحب مجھے بہت پسند ہے. ایک گھر میں 2 اکٹھے بھی رہتے ہیں. ایک پسند تھا, وہ ہے نہیں. اب ذمہ دار تو کر سکتے ہیں, کنٹرول نہیں. وہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں, کنٹرول کرنے کا مطلب ہے کہ صحیح اور غلط سب کو قابو کرنا. السلام علیکم عمران, ویلکم ٹو کراس ایگزامینیشن. آج یہ کراس ایگزامینیشن کی فرسٹ پوڈ کاسٹ ہے اور اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ اس پوڈ کاسٹ سے آغاز ہوگا. تو تیار ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ علی, اور میری طرف سے گڈ لک آپ کو بہت بہت. اور تھوڑا اگر کہیں پرابلم رہ جائے بولنے میں تو اس کے لیے میں پہلے معذرت خواہ ہوں. کراس ایگزامینیشن یہ تو آپ لوگ کورٹس میں کرتے ہیں زیادہ تر, میں نے وہ آپ کو سنا ہے. تیاری پکڑے اب یہاں بھی ہوگا. لیٹس سی یہاں ہوگا. سو عمران, کچھ پرسنل قسم کے کوشچن ہوں گے. یہ امپورٹنٹ ہے, لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کتنا مشکل تھا. بہت زیادہ ہم جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, بٹ لوگ لازمی طور پر یہ جاننا چاہیں گے کتنا مشکل تھا. ڈفرینٹ اس میں ہے, یعنی اس کو آپ اگر الگ الگ اینگل سے دیکھ سکتے ہیں. یہ آسان تو نہیں ہوتا جن حالات سے آپ گزرتے ہیں, اور تکلیف زیادہ تب ہوتی ہے جب کوئی اپنا مارتا ہے تو زیادہ درد ہوتی ہے. یہ میں نے ویسے ایکسپیرینس کیا ہے اس کو. یعنی کوئی باہر والا مارے تو وہ آپ کو فیل نہیں ہوتا اتنا. تو یہ چیز مجھے شاید زیادہ فیل ہو رہی تھی کہ یار میں کوئی اس ملک کا غدار تو نہیں ہوں, میں نے کوئی اس ملک کے راز تو نہیں چرائے ہوئے, میں کوئی کسی دشمن ملک کے ساتھ تو نہیں ملا ہوا, یا میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا کہ جو میرے ملک کی نظریات کے خلاف ہے. میں جو بات کر رہا تھا وہ ڈفرینس آف اوپینین میں آ سکتی ہے, اور وہ کوئی بھی کسی سے بھی کر سکتا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے کسی سے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے ٹریٹ کیا جائے یا کسی کو بھی ٹریٹ کیا جائے ایسے جیسے کہ وہ اس ملک کا دشمن ہے. کس کی یاد سب سے زیادہ آئی؟ یاد تو اللہ کی آئی سب سے زیادہ. اور اللہ کی یاد ہوتی ہے ہر جگہ پہ. جہاں پہ آپ پھنس جاتے ہیں نا یا مشکل میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کے دماغ میں آتا ہے وہ آپ کا اللہ ہوتا ہے. آپ کو اس کی یاد آتی ہے سب سے پہلے کہ یا اللہ, تو نے ہی ہمیشہ لاج رکھی ہے, تو نے ہمیشہ عزت بھی رکھی ہے, تو نے ہمیشہ فائدہ بھی دیا, اور تو نے ہی ہمیشہ حفاظت بھی کی ہے. زندگی دینے والا بھی تو ہے, پالنے والا بھی تو ہے, سنبھالنے والا بھی تو ہے, حفاظت کرنے والا بھی تو ہے, تیرے پاس ہی پیش ہونا ہے دوبارہ, حساب لینے والا بھی تو ہے اور معاف کرنے والا بھی تو ہے, تقدیر کا لکھنے والا بھی تو ہے اور اس کو مٹا دینے والا بھی تو ہے, بدل ڈالنے والا بھی تو ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ کی آپ کو یاد آتی ہے. اس کے بعد دنیاوی آپ کے رشتے ہیں, ان میں ہوتا یہ ہے کہ پیریڈ اگر کوئی 2 4 6 10 دن کا ہونا تو پھر آپ کو کوئی ایک اسپیسیفک رشتہ یا دوست زیادہ یاد آتا ہے. یا اتنا لمبا ٹائم ہو تو پھر باریاں لگتی ہیں. کوئی دن ایسے ہوتے ہیں جس میں ماں کی یاد آتی ہے زیادہ, کوئی ایسے ہوتے ہیں جس میں باپ بہت یاد آتا ہے. مجھے اپنے والد کا پتہ ہے اور وہ چیز مجھے تکلیف دیتی تھی. میں جانتا تھا کہ میرا باپ گھر نہیں بیٹھے گا جب تک میں مل نہیں جاؤں گا, زندہ یا مردہ وہ پرسکون ہو ہی نہیں سکتا. میں ان کی عادت جانتا ہوں, میں ان کی عادت جانتا ہوں, مجھے پتا ان کا. مجھے پتا تھا کہ وہ سانس نہیں لیں گے جب تک
چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ مجھے ڈھونڈ نہیں لیں گے کسی بھی حالت میں. صبح 4 بجے، صبح 6 بجے، رات 12 بجے، دن 3 بجے، 24 گھنٹے میں کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے. میں حقیقت میں بہت سی چیزوں کا عینی شاہد گواہ ہوں، اور میں بلکہ اسی بات کی گواہی بھی جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بات 100% درست اس چیز کی مجھے ایسا ہوا. اس کی مجھے تکلیف ہوتی تھی، مجھے ان کی عادت کا پتہ تھا اپنے والد کی. دوسرا، ان کے پاؤں پہ چوٹ لگی ہوئی تھی جب میں یہ بھی درست تھا، مسنگ ہو گیا. وہ جو پاؤں پہ چوٹ لگی تھی اس کی وجہ سے وہ عمرے پہ نہیں جا پائے تھے، اور چند دن پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ تھوڑے رنجیدہ تھے، تو انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے کہا دیکھو میں نے عمرے پہ جانا تھا اور وہ ویزاز وغیرہ بھی موجود تھے، ان کے ٹکٹس کا میں کروا رہا تھا، تو ان کو چوٹ لگ گئی، ایک کافی وزنی چیز ان کے پاؤں پہ گری، وہ فریکچر ہو گیا. تو وہ رنجیدہ تھے کہ میرا بلاوا تھا نہیں تھا، وہ یہ سوچتے ہیں نا پھر اس طرح سے. تو میں نے کہا کیوں نہیں، اللہ آپ کو بلائے گا. پہلے اس نے اتنی دفعہ آپ کو بلایا گھر اپنے، تو وہ پھر ابو جی آپ کو بلائے گا، تو آپ رنجیدہ نہ ہو. تو وہ زخمی حالت میں ان کو چھوڑ گیا تھا. تو مجھے یہ تھا کہ وہ زخمی بھی ہیں اور میں مسنگ ہوں، تو وہ بہت پریشان ہو گئے. اور پھر وہ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ وہ گھر نہیں بیٹھنے والے اب. تو یہ چیز تھی. بچوں میں تھا، مجھے کبھی بچوں کی بھی یاد آتی تھی، لوگوں کی بہت دوستوں کی بھی یاد آتی تھی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں میں زیادہ زندگی میں ملتا نہیں تھا، لیکن مجھے ان کی بڑی یاد آئی. اب شاید وہ اس وقت میرے لیے کچھ دعا کر رہا تھا یا ان کے دل میں تھا، تو آتی تھی یاد لوگوں کی. اور یعنی الگ الگ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ہر وقت ساتھ ہی رہتے تھے. میری امی ہے، میری وائف ہے، وہ میری بڑی سپورٹ ہے. کوئی شک نہیں. اور میری ماں نے یعنی مجھے ہمیشہ بڑا حوصلہ دیا، میری امی نے. اور مجھے ہمیشہ انہوں نے کہا کہ بہت عجیب اور برے وقت بھی ہم نے دیکھے ہیں زندگی میں نے کبھی ذکر نہیں کیا. تو اس وقت مجھے میری امی سپورٹ کرتی تھیں ہمیشہ کہ بیٹا نکل جائے گا یہ وقت بھی، تم آگے بڑھو. تو ان کا تو ایک جو میں آج ہوں اس کے اندر ان کا پورا ایک رول ہے. لیکن میں نارملی آپ ایک بیوی سے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جتنا میری وائف کو کرنا پڑا. اور جس طرح اس نے فیس کیا سارا کچھ، اس سے پہلے بھی جن حالات سے وہ گزری، اور مجھ سے اس نے شکوہ بھی نہیں کیا. ابھی جب میں آیا واپس تو اس نے مجھے، یعنی میں ابھی تھوڑا بول نہیں پا رہا تھا، مشکل تھی بولنے میں. ابھی بھی اگر تھوڑا کوئی پرابلم ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا. تو اس نے مجھے ایک دن بھی ریئلائز ہی نہیں ہونے دیا کہ آپ اسٹیمر کر رہے ہیں یا بول نہیں پا رہے. اس نے کبھی باتوں میں بھی اس نے میرے دماغ میں یہ بات نہیں آنے دی کہ میں اسٹیمر کر رہا ہوں. سب سے زیادہ بات میں اسی سے کر رہا ہوتا ہوں گھر میں. تو اس نے مجھے یہ ریئلائز ہی نہیں ہونے دیا، کبھی مجھے یہ کہا ہی نہیں کہ یہ چیز اس کو پیچھے لے جاتی ہے یا اس کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے. اور میری ریکوری میں بھی انہی لوگوں کا زیادہ ہاتھ ہے. سوچا تھا کہ یہ ہو جائے گا؟ ہاں پتا تھا. یہ سوچا تھا کہ اتنا لمبا ہو جائے گا؟ یہ آئیڈیا نہیں تھا مجھے، یہ آئیڈیا نہیں تھا مجھے. ایئرپورٹ پہ میں نے جب گرفتاری دی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے ہوتا ہے نارملی ویسے ہی ہے. مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ اتنا ڈریگ ہو جائے گا اور اتنا لمبا چلا جائے گا. مرضی ہے. تو کیا اندازہ ہے کہ پاکستانی عوام نے اور خاص کر اوورسیز پاکستانی نے، جتنے پاکستانیز ہیں اوورسیز، دیر آر اباؤٹ آلموسٹ 10 ملین، 1 کروڑ کے قریب ہیں، ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ وہ کس لیول پہ، کس حد تک اور کس تسلسل کے ساتھ جو ہے انہوں نے آواز بلند کی ہے عمران ریاض کے لیے؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ اب کبھی بچپن میں سوچا ہو، جوانی میں، صحافتی زندگی میں آنے کے بعد، کہ کوئی ایسا لمحہ بھی زندگی میں آئے گا کہ یا کوئی اتنی توقع ہوگی کہ لوگ اس حد تک جو ہے وہ اچھی ریکگنیشن دیں گے، اتنی محبت کریں گے؟ کیا ایمانداری سے کوئی ایسا تصور تھا؟ ابھی جب میں یہ دن گزار رہا تھا، 142 دن بڑے لمبے ہوتے ہیں، مجھے 142ویں دن تک پورا یقین تھا کہ لوگ میرے لیے دعائیں کریں گے، پکا. آپ کو پتہ ہے میں ایک دعا مانگتا تھا ہر نماز میں. میں کہتا تھا یا اللہ جو لوگ میرے لیے دعا کر رہے ہیں وہ قبول کر، اس یقین کے ساتھ کہ بہت سارے لوگ دعا کر رہے ہوں گے. کیا یہ اندازہ ہے کہ لوگوں نے یہاں تک کہ
عمرے بھی کیے ہیں، یہ بھی اندازہ ہے کہ لوگوں نے کس حد تک جو ہے وہ نوافل ادا کیے ہیں، یہ اندازہ ہے کہ میں اس میں پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے وائس میسیجز موجود ہیں، اور اس میں بے شمار بزرگ خواتین ہیں، بے شمار بزرگ جو ہیں وہ مرد ہیں، اور انہوں نے رو رو کے جو ہے وہ مجھے وائس میسیجز کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بالکل ایسے حاجت مانگی ہے کہ اللہ عمران ریاض جو ہے وہ ہمارے پاس واپس آئے اور زندہ سلامت واپس آئے، اور اس حد تک جو ہے یعنی کہ کوئی محبت کسی صحافی سے، مطلب کبھی تصور تھا کہ کسی صحافی سے صحافتی زندگی میں یہاں تک بھی یہ نمایاں مقام حاصل ہو سکتا ہے، لوگوں کے دلوں میں گھر کر جانا، لوگوں کا رونا، کسی صحافی کے لیے رونا، بھائی اس حد تک رونا۔ نارملی نا ہمارے پاس بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے۔ میں نے بڑا ڈیٹیل میں مجھے موقع ملا قرآن پاک پڑھنے کا، میں نے پہلے بھی تفسیر پڑھی ہے، پھر دوبارہ پڑھی ہے۔ ایک غزوہ احزاب تھا جسے ہم غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، قرآن پاک کی ایک صورت میں اس کا پورا وہ ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، لیکن مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی، اور اگر تم دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کر دیتے نا تو یہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو جو یہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے نا وہ اتنا ہی کم ہے۔ اگر کوئی میرے سے پیار کرتا ہے اور میرے لیے دعا کرتا ہے تو میں اس کا ہمیشہ احسان مند رہوں گا۔ ابھی یہ جی بی سے آئے تھے بچے، انہوں نے مجھے یہ ٹوپی بھی گفٹ کی ہے تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ، تو میں ہمیشہ اس کا شکر گزار رہوں گا۔ لیکن یہ میرے اللہ کی دین ہے، اس کی مہربانی ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا کرتا ہے۔ تو میں تو پہلے ہی قرضئی تھا، ان لوگوں کا قرض دار تھا، ابھی